اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس 300 سرپرائز، سیزن کاسمولوجی، اور اگلی قسط ہماری کوارکس ایپک یا قرآن اور کائنات کا ذراتی دور اول۔ کوارکس چھوٹے چھوٹے ذرات اور ان کا جو پہلا دور تھا اس میں کیا ہوا، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ہم تفصیل سے۔ سب سے پہلے آپ امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کی ویب سائٹ دیکھتے ہیں۔ ہاؤ ڈڈ دا یونیورس بگن، کیا کائنات کیسے وجود پذیر ہوئی، اور اس میں جو یلو کلر کے انڈر لائنز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دا ارلی ایئر، شروع کے سالوں میں کائنات بننے کے، ایوری تھنگ واز میڈ آف گیس، ہر چیز گیس کی حالت میں تھی کائنات میں۔ دس گیس موسٹلی ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم، اور یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم تھی گیس تھی شروع میں، جو کہ کول ہوئی، ایکسپینڈ ہوئی اور کول ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری۔ اس کے بعد ہم یونیورسٹی آف میری لینڈ کی ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں کوارک گلوئن پلازما اینڈ دا ارلی یونیورس، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ریڈ انڈر لائنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں کائنات ایک دہکتی ہوئی چھوٹی سی بال، وہ انٹینس اور ڈینس ذرہ جس کا ہم نے ذکر کیا، اور اس کے بہت زیادہ ایکسٹریملی ہائی ٹیمپریچر تھے، اور بہت ہی ہائی انف ٹیمپریچر، ہاٹ تھی یہ کائنات بہت زیادہ، اور کوارک گلوئن پلازما QGP کی حالت میں تھی، جو کہ گیشیس فارم ہے، گیس کی حالت ہے۔ سفیشینٹلی ہائی ٹیمپریچر، دوبارہ آپ نے دیکھا بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا، اور اٹ واز اے پارٹن گیس۔ اس پورے جملے کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیو ٹو asymptotic freedom at sufficiently high temperature, the quark gluon plasma can be well described using statistical mechanics as a free relativistic parton gas۔ ایک گیس کی حالت میں یہ کائنات موجود تھی، یونیورسٹی آف میری لینڈ۔ اس کے بعد science.org، سائنس کی ویب سائٹ، اس پر آپ ایک آرٹیکل دیکھتے ہیں 2011 کا، astronomers spot the universe first gas، distinct clouds give clues to early star formation۔ جو انہوں نے، جو ماہر خلیات ہیں، انہوں نے پا لیا ہے یونیورس کی، جو کائنات کی جو شروع کی گیس تھی اس کے اثرات کو پایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو بادل تھے اور ان سے پہلے ستارے وجود میں آئے کائنات کے بالکل شروع میں جب، تو اس گیس کو پایا، اور اس گیس کی ایک چھوٹی سی فوٹو آپ نیچے سے دیکھ رہے ہیں جو ہم آپ کو الگ سے بعد میں دکھا دیں گے۔ پہلے اس آرٹیکل کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں، اور یہ ریڈ انڈر لائن میں بتایا گیا کائنات کے شروع کی حالت میں ہائیڈروجن اور ہیلیم تھی، the only substances to have existed for a few hundred million years after the big bang۔ بگ بینگ ہونے کے بعد کچھ 100 سالوں تک، کچھ 100 ملین سالوں تک صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم، جو کہ دونوں گیسیں ہیں کائنات میں، صرف یہی موجود تھیں اور کوئی سبسٹنس نہیں تھا، اور یہ پرائمورڈیل گیس تھی، بالکل شروع کی ابتدائی حالات کی گیس تھی، ان ارلی ڈیز آف کاسمک ہسٹری، کائنات کے شروع کے ادوار میں۔ اس کے بعد نیچے کی مڈل میں، آپ مڈل پیراگراف میں انڈر لائن دیکھتے ہیں، وی ڈونٹ فائنڈ اے ٹریس آف اینی تھنگ ادر دین ہائیڈروجن اور ڈیوٹیریم، ان دو کے علاوہ ہم کچھ نہیں پاتے، اور ڈیوٹیریم جو ہے وہ بھی ہائیڈروجن بھی گیس ہے، اور ہائیڈروجن کا آئسوٹوپ ہے ڈیوٹیریم، وہ بھی گیس ہے۔ تو اس گیس کے علاوہ کسی چیز کا ٹریس کوئی ہم وجود ہی نہیں پاتے کسی اور چیز کا کائنات کی ارلی حالت میں۔ پھر آگے بتا رہے ہیں when the universe began it was made of gas containing light elements mostly hydrogen اور helium، انہی دو عناصر پر مشتمل یہ گیس موجود تھی کائنات میں، اور یہ اس گیس کی فوٹو آپ دیکھ لیں، کچھ کم و بیش ایک تصوراتی تصویر ہے۔ اس حالت میں اس کائنات میں علاوہ گیس کے یا دھوئیں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر space.com کی 2019 کا آرٹیکل آپ دیکھتے ہیں، when did the dark ages of universe end، یونیورس کی جو ظلمت کا دور تھا وہ کب ختم ہوا، اور اس میں جو بیچ میں آرٹیکل ریڈ انڈر لائن ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ کائنات بنی ہے تو ڈارک ایجز جب تھیں تو اس میں ایمٹی اسپیس تھی، جو واقعی ایمٹی اسپیس، وین ایمٹی اسپیس ریئلی واز ایمٹی، بالکل ہی ایمٹی تھی، نو پلانٹس، نو سنس، نو گیلیکسیز، نو لائف، نہ کوئی سیارے تھے، نہ کوئی سورج تھے، نہ کوئی کہکشائیں تھیں، نہ کوئی زندگی تھی، جسٹ اے فوگ آف ہائیڈروجن ایٹمس، ہائیڈروجن ایٹم کی جو فوگ تھی، جو دھند تھی، اس کے علاوہ دھواں جو تھا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا شروع کی یونیورس میں۔ دوبارہ ہم gizmodo.com کی ویب سائٹ پہ ہم آرٹیکل دیکھتے ہیں 2023 کا، ویب ٹیلیسکوپ، یہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ویب ٹیلیسکوپ ریویلز ہاؤ لائٹ ایمرجڈ فرام دا فوگ آف دا ارلی یونیورس، شروع کی کائنات کی جو دھند تھی، جو دھواں تھا، جو گیس تھی، اس میں سے لائٹ، روشنی کیسے نمودار ہوئی، یہ معلوم کر لیا ہے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے، JWST نے۔ اور اس میں سب ہیڈنگ میں بھی آپ دیکھ لیں، لائٹ فرام دا ارلیسٹ گیلیکسی زیپڈ دیئر سراؤنڈنگ گیس، اپنی آس پاس کی گیس کو زیپ کر کے لائٹ نمودار ہوئی۔ تو یہ گیس تھی یونیورس شروع میں، اور اسی آرٹیکل میں آگے چل کے ہم مزید دیکھ لیتے ہیں۔ ڈینس گیس، یہ جو ریڈ انڈر لائنز آپ دیکھ لیں، تفصیل بہت زیادہ تفصیل میں ہم آلریڈی جا چکے ہیں، کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ ڈینس گیس، گیسی یونیورس، اور آخری انڈر لائن نیچے سب سے آخری لائن میں گیس، تو یہ سب گیس کی حالت میں تھی کائنات۔ اب یہ آپ دیکھیں اس قسم کی یہ کائنات تھی، اس میں گیس تھی، اس گیس کے بعد پھر روشنیاں، ستارے اور سب چیزیں، عناصر اس میں سے نکلے۔
اس کے بعد یہ فوٹوز ہم نے لی ہے ناسا کی اسی جیمس ویب کی ویب سائٹ سے. تو یہ آپ ناسا کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں. ناساز ویب 2023 کا آرٹیکل ہے. ناساز ویب پرووز گلیکسیز ٹرانسفارم دا ارلی یونیورس کہ کہکشاؤں نے شروع کی کائناتوں کو بنانے میں اپنا رول کیا. اور اس آرٹیکل کی ڈیٹیل میں آپ پھر انڈر لائنس دیکھ لیں. سب سے اوپر پہلی لائن کے آخر میں دا گیس ہیڈ بیکم کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ، بہت ٹرانسپیرنٹ گیس بن گئی تھی آفٹر دا بگ بینگ. اور پھر یہ جو ہیٹ تھی اس نے لائٹ ٹو دا ہیٹ آئونائزز دا گیس، گیس کے آئنس بھی بن گئے. اور بیچ کے پیراگراف میں آپ انڈر لائن دیکھ سکتے ہیں آفٹر دا بگ بینگ گیس ان دا یونیورس واز انکریڈبلی ہاٹ اینڈ ڈینس. تو بگ بینگ کے شروع کے حالات میں جو گیس تھی کائنات میں دھواں گیس وہ بہت ہی ڈینس تھی اور گرم تھی. اور پھر اوور ہنڈریڈس آف ملینز آف ایئرس دا گیس کولڈ، کچھ 100 ملین سالوں بعد گیس ٹھنڈی ہونے لگی. اور پھر آگے چل کے بتاتے ہیں گیس اگین بیکیم ہاٹ اینڈ آئونائز، پھر سے وہ گیس اس گرم دھوئیں کی حالت اختیار کر گئی. پھر سب سے نچلے پیراگراف میں آپ یا تھرڈ لاسٹ میں دیکھیں گیس، اور پھر سب آخری پیراگراف میں دیز ریجنز آف ٹرانسپیرنٹ گیس آر جیگینٹک کمپیئر ٹو دا گلیکسیز. یہ جو روشنی اس کے دھند کے دھوئیں کے جو بادل تھے، جو خطے تھے، ریجنز تھے، یہ انتہائی بڑے تھے گلیکسیز کی نسبت بھی. گلیکسیز یا کہکشائیں کتنی بڑی تھیں تو ان سے بھی زیادہ بہت بڑے گیس کے خطے موجود تھے اس کائنات میں دھوئیں کے. اور آخری لائن آپ دیکھتے ہیں اوور دا نیکسٹ 100 ملین ایئرس دیز ٹرانسپیرنٹ ببلز continued to grow larger and larger, eventually merging and causing the entire universe to become transparent. اور یہ اتنے پھیلتے گئے ساری کائنات میں پھیل کے اگلے کچھ 100 ملین سالوں میں مکمل طور پہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی یہ گیس پھیل کے. کائنات کی یہ گیشس اسٹیٹ، گیسی حالت، دھوئیں کی دھند کی یہ حالت کیسے ممکن ہے کہ آج جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے لے کے سائنس کے دوسرے جو انسٹرومنٹس ہیں اور جو تحقیقات ہیں، تحقیقاتی ادارے، وہ مل کے 14 ارب سال پہلے کی وہ حالت کو پہنچنے میں سمجھنے میں کامیاب ہوئے، ہائیڈروجن، ہیلیم اور اس کی آیوڈائزڈ گرم اور ڈینس فارم. یہ کیسے ممکن کیسے ہے کہ اس حقیقت کو صرف 1400 سال پہلے، 14 ارب سال پرانی حقیقت کو 1400 سال پہلے عرب کے صحراؤں میں بیٹھ کے ایک شخص، ایک نبی مرسل بیان کر دے، جب تک کہ اس کے پاس یہ علم خالق کائنات کی طرف سے نہ آئے، جس نے اولین کائنات کی گیس تخلیق کی اور اس ساری کائنات کو اور وجود ہستی میں جو جو امکان موجود ہے اس سب کو تخلیق کیا. ممکن کس طرح ہے کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پتہ ہوتی؟ اکیلی یہ آیت، یہ نشانی اس چیز کے لیے کافی ہے کہ قرآن، نبی مرسل، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری کتاب اور اللہ خالق کائنات ہی اصل سچائی ہے، سب سے بڑا حق ہے. قرآن کی آیت دیکھتے ہیں. سورہ فصلت آیت نمبر 11. ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ یعنی اللہ مستوی ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ دھواں تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها، اور اس سے یعنی آسمان سے اور زمین سے کہا کہ جاؤ اطاعت سے یا کراہت سے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف مستوی ہوا، اور یہ تخلیق کائنات کے اولین جو مناظر ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں پیش کر رہا تھا. اور اس میں آسمان کو کہا کہ وہ دخان تھا، وہ گیس تھا، وہ ہیلیم ہائیڈروجن آئن کا فوگ گیس اور اس دھند کی حالت میں، دھوئیں کی حالت میں موجود تھا. السما وہی دخان، یہ اب ہماری کائنات کے آسمان کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں سماوات کا ذکر نہیں ہے. ایک آسمان جو ہماری کائنات کا وہ دخان تھا، باقی جو 6 کائناتیں ان کا جو آسمان ہو گئے وہ ہو سکتا ہے کسی اور حالت میں، کیونکہ ان کے پھر لاز اور کانسٹنٹس، فزیکل کانسٹنٹس وہ الگ ہونے ہیں، اس کی فزیکل لوکیشنز الگ ہونی ہیں. ہماری کائنات کا جو آسمان تھا وہ دخان کی حالت میں تھا ابتدائے کائنات میں. یہ تھا کوارکس ایپوک، کوارکس ایرا، ان 6 ادوار میں سے جن کے اہم مراحل میں کائنات بنی. تو ذراتی دور اول تھا یہ تخلیق کائنات کا، جب آسمان اس دنیا کا، اس کائنات کا آسمان گیس کی حالت میں تھا، دخان، دھواں، دھند، فوگ، ہیلیم، ہائیڈروجن اور ان کے آئنس، اور کچھ بھی نہیں. اتنی بڑی حقیقت 14 ارب سال پرانی حقیقت 1400 سال پہلے صرف عرب کے اس صحرا میں بیٹھ کے کون بیان کر سکتا تھا علاوہ نبی حق، نبی خاتم النبیین و اولا اور ارجع الرجلن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. والسلام.